بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر الدین القاسمی آپ حضرات کی خدمت میں الدرس الرابع والسبعون العربیۃ من الصحف والمجلات کے ساتھ حاضر ہوں۔ مختصر سی خبر ہے، میں دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ خبر پوری سنا کریں، عبارت مکمل سنا کریں اور ویڈیو مکمل دیکھا کریں۔ یقیناً اس قسم کے ویڈیوز کا دیکھنا آج کل کے دور میں یوٹیوب پر جانے والوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہ خالص درسی نوعیت کی ویڈیو ہیں، زبان سیکھنے کے ویڈیو ہیں، جن کا دیکھنا اور جن کے ساتھ بنے رہنا یقیناً مشکل کام ہے، مگر عربی زبان سیکھنے کے لیے ان مشکلات کو سر کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر ہم اس قسم کی مشکلات سے گھبرا کر ویڈیو 1-2 منٹ دیکھ کر کے سن کر کے چھوڑ دیں تو ہم زبان سیکھ نہیں سکتے۔ سبق تو قدیم زمانے میں کہا گیا سبق حرف تکرار الف، ایک حرف سبق اور 1000 مرتبہ اس کو پڑھا جائے تب مہارت پیدا ہوتی ہے۔ تو سبق کوئی بھی ہو اس کا یہی حال ہوا کرتا ہے، اس لیے آپ مکمل دیکھیں، بلکہ بار بار دیکھیں، نوٹ بھی کریں، پڑھیں، اس سے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ مختصر سی عبارت ہے، مختصر سی خبر ہے، آپ سنیں عبارت۔ اصابت 3 فلسطینیین برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس۔ قال الجيش الإسرائيلي إن 3 فلسطينيين أصيبوا أثناء محاولة شن هجوم على موقع لقوات الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وكتب الجيش الإسرائيلي على موقع تويتر: تم إحباط هجوم قبل لحظات عندما رصدت قوات الجيش 3 فلسطينيين يقذفون متفجرات ويشعلون قنابل مولوتوف ويستعدون للهجوم على موقع الجيش. من جانبها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا: أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس مساء الجمعة. اصابت 3 فلسطینیین برصاص، یہ برصاص اصابہ کا صلہ ہے۔ رصاص گولی کو کہتے ہیں۔ رصاص الجیش الاسرائیلی، اسرائیلی فوج کی گولی سے 3 فلسطینی زخمی۔ اصابہ کے معنی زخمی ہونا، اور بسا اوقات یعنی صحیح معنی لگنے کے نتیجے میں کئی مرتبہ زخمی ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اصابت 3 فلسطینیین، 3 قدس میں اسرائیلی فوج کی گولی سے 3 فلسطینی زخمی، یا 3 فلسطینیوں کو قدس میں اسرائیلی فوج کی طرف سے گولی ماری گئی۔ یہ ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے۔ صحیح ترجمہ اصابہ کا معنی کوئی بھی کسی بھی چیز کا لگنا، مثلا کہا جاتا ہے اصیب 3 مواطنین بکورونا، ایسے موقع پر بھی استعمال ہوتا ہے یہی لفظ، اصیب 3 مواطنین بکورونا، 3 شہریوں کو کورونا، اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ رصاص گولی کو کہتے ہیں، واحد کے لیے رصاصۃ استعمال ہوتا ہے، مثلا یوں کہا جاتا اطلق رصاصۃ، گولی ماری، ایک گولی ماری۔ قال الجيش الإسرائيلي إن 3 فلسطينيين أصيبوا، مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، وہاں مصدر استعمال ہوا تھا۔ الجيش الإسرائيلي أصاب 3 فلسطينيين برصاص، یوں کہیں گے اسرائیلی لشکر نے 3 فلسطینیوں کو گولی مار دی تو کہیں گے الجيش الإسرائيلي أصاب 3 فلسطينيين برصاص، یا أصاب الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين برصاص،
ان ثلاثة فلسطینیین اصیبوا، 3 فلسطینیوں کو گولی لگی، اثناء محاولت شن ہجوم، اثناء کے معنی دوران، درمیان، محاولہ معنی کوشش، شن الہجوم حملہ کرنا، شن یشن شنن اس کے معنی حملہ کرنا، شن الہجوم علی موقع الجیش، فوج کی چوکی پر حملہ کیا، شن الہجوم علی موقع الجیش، شن یشن شنن، القوات الامریکیۃ تشن ہجمات فی افغانستان، امریکی فوجیں افغانستان میں حملے کرتی ہیں، القوات الامریکیۃ تشن ہجمات یا تشن ہجوما فی افغانستان، اس ایسے موقع پر اس طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہجوم کے معنی حملہ، اس کے صلے میں علی آتا ہے جو یہاں پر آیا ہوا ہے، ہجم علی کذا، القوات الامریکیۃ تہجم علی مواقع طالبان، اس طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مساء امس الجمعہ، امس یہ کبھی الامس بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی امس بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو قاعدہ بتا دیتا ہوں کہ کل ہی کے لیے استعمال ہو تو یہ امس بغیر الف لام کے استعمال کیا جاتا ہے، مثلا آج سنیچر ہے، کل جمعہ تھا تو کل کے دن کے لیے ہی یہاں استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ، تو امس آیا ہے۔ اور اگر یہ لفظ الامس استعمال ہو تو اس صورت میں کل یعنی ماضی، زمانہ ماضی، گزرا ہوا وقت کوئی بھی لا علی التعیین وہ استعمال ہوا کرتا ہے، یعنی گزری ہوئی تاریخ کے لیے یا گزرے ہوئے ماضی کے لیے اگر لفظ استعمال کیا جائے تو الامس، یا یوں کہیے کہ الامس معرفہ اگر استعمال ہو الف لام کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گزرا ہوا زمانہ، اور اگر امس بغیر الف لام کے استعمال ہو تو نکرہ یہ نہیں ہوتا، یہ بھی معرفہ ہوتا ہے بغیر الف لام کے بھی، اور بہت زیادہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی وہ دن جو آج کے دن سے پہلے ہے، مثلا کل کا دن، جمعے کا دن۔ وفقا لوکالۃ الانباء الالمانیہ، المانیہ یعنی جرمن نیوز ایجنسی کے مطابق، وفقا لوکالۃ الانباء الالمانیہ، اس کا ترجمہ ہوگا جرمن نیوز ایجنسی کے مطابق۔ وكتب الجيش الإسرائيلي على موقع ٹویٹر، موقع معنی سائٹ، یہاں موقع سائٹ کے معنی میں آیا ہے، ٹویٹر کی سائٹ پر لکھا ہے، ٹویٹر پر لکھا ہے یا ٹویٹر کی سائٹ پر لکھا ہے، ٹویٹر کی سائٹ پر اب کہنے کی ضرورت نہیں، ٹویٹر پر لکھا ہے، یہ کہنے سے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، مگر یہاں پر موقع ٹویٹر یوں استعمال کیا گیا ہے، یہ یوں کہیے کہ ٹویٹر کی سائٹ پر یا ٹویٹر کی ویب سائٹ پر لکھا ہے۔ تم احباط ہجوم، احباط، احبط یحبط، احباطا کے معنی ناکارہ کر دینا، ناکام کر دینا یا ناکارہ کر دینا، تم احباط ہجوم، ایک حملے کو ناکارہ کر دیا گیا۔ یہ تم یہ فعل معاون کے طور پر استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ڈن، ڈن کا معنی کوئی کام ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تم احباط ہجوم، ایک حملے کو ناکارہ کر دیا گیا، تم یہ اسی کا ترجمہ، یعنی احبط ہجوما اس طرح بھی کہا جا سکتا تھا، احبط ہجوم قبل لحظات، یوں بھی کہا جا سکتا تھا، مگر زیادہ بہتر اس طرح سے ہے تم احباط ہجوم، ایک حملے کو ناکارہ کر دیا گیا، ناکام بنا دیا گیا، قبل لحظات عندما رصدت قوات الجیش، رصد یرصد رصدا پہلے بھی گزر چکا ہے، اس کا معنی ہے دیکھنا، دیکھ کر کے قید کرنا، حالات وغیرہ کو مقید کرنا، جیسے فضا کے حالات کو مقید کرنا یا فوج کی جانب سے جاسوسی کر کے حالات کو جائزہ لینا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، رصد یرصد، انسان کی نگاہوں سے یا کیمرے کی نگاہوں سے حالات کو دیکھنا اور قید کر دینا، خاص طور سے ایسے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رصدت قوات الجیش ثلاثة فلسطینیین، فوج نے یا فوج کی فورسز نے، قوات فورسز مگر
مطلق فوج کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رصدت قوات الجیش ثلاثة فلسطینیین، فوج نے 3 فلسطینیوں کو دیکھا۔ رصدت معنی فوج نے 3 فلسطینیوں کو دیکھا، یہاں رأت نہیں استعمال ہوا، رصدت۔ رصدت کا مطلب گویا کہ فوج کے جو آلات لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیمرے وغیرہ یا اس قسم کے جاسوسی کے آلات جو باریک چیزوں پر نگاہ رکھتے ہیں، وہ جب کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں یا اپنے اندر قید کر لیتے ہیں، ایسے موقع پر رصدت لفظ استعمال ہوتا ہے، رصد یرصد یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ثلاثة فلسطینیین، یہ رصدت کا مفعول بھی ہے۔ یقذفون متفجرات، قذف یقذف، قذف یقذف کے معنی پھینکنا، قذف یقذف کے معنی پھینکنا۔ یقذفون متفجرات، متفجرات معنی پھٹنے والا مادہ کوئی بھی ہو اس کو متفجرات کہتے ہیں۔ دھماکہ خیز، اردو میں کہہ سکتے ہیں آپ دھماکہ خیز مادہ پھینک رہے تھے، بارود پھینک رہے تھے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بارود تو دھماکہ خیز ہوتا ہے۔ یقذفون متفجرات ویشعلون قنابل مولوتوف، اور مولوتوف بم دہکا رہے تھے۔ اشعل یشعل، اشعالا کے معنی دہکانا، آگ وغیرہ جلانا، بھڑکانا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مولوتوف ایک مخصوص قسم کا مادہ ہوتا ہے، آتش گیر مادہ ہوتا ہے، جیسے کیروسین یا پیٹرول یا اس قسم کی چیزیں، تیزاب وغیرہ، ایسی ہی چیز کوئی ہوتی ہے جو حد سے زیادہ آتش گیر ہوتی ہے۔ وَيَسْتَعِدُّونَ لِلْهُجُومِ عَلَى مَوْقِعِ الْجَيْشِ، استعد یستعد استعدادا معنی تیاری کرنا، للہجوم اس کے صلے میں عموماً لام ہی آتا ہے، حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ من جانبها قالت وکالۃ الانباء الفلسطینیہ وفا، وفا اس کا مخفف ہے، وکالہ کا واو اور فلسطینیہ کا فا، اور انبا اخبار انبا کا الف لے لیا گیا، تو اس طرح یہ وفا بن گیا، وفا۔ وکالۃ الانباء الفلسطینیہ، فلسطینی نیوز ایجنسی۔ اصیب 3 مواطنین برصاص قوات الاحتلال الاسرائیلی، اصیب 3 مواطنین، 3 شہری اسرائیلی فوجوں کی گولی سے زخمی ہو گئی۔ الاحتلال الاسرائیلی، اسرائیلی قبضہ، الاحتلال الاسرائیلی کا ترجمہ ہے اسرائیلی قبضہ، اسرائیل کا ناجائز قبضہ۔ فلسطینی اسرائیل کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں، اور دنیا کے کئی ملک گزشتہ زمانوں میں اسرائیل کو الاحتلال الاسرائیلی یا الکیان الاسرائیلی یا الکیان الیہودی، الکیان الصہیونی، صہیونی ڈھانچہ، یہودی ڈھانچہ، اسرائیلی قبضہ، یہودی قبضہ، انہی ناموں سے یاد کرتے تھے۔ نام اسرائیل، ملک کا جو نام ہے اسرائیل، یہ نام نہیں لیا جاتا تھا، اس لیے کہ کئی ملکوں نے اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تھا، اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تھا کہ وہ کوئی باقاعدہ نہیں بلکہ ایک فلسطینیوں کے ملک پر ناجائز قبضہ ہے، اس لیے، اور فلسطین آج بھی اسی نام سے اس کو یاد کرتا، قوات الاحتلال الاسرائیلی۔ فلسطینی لوگ قوات اسرائیل کبھی نہیں کہیں گے یا قوات اسرائیلیہ کبھی نہیں کہیں گے، قوات الاحتلال الاسرائیلی اسی لفظ سے وہ یاد کرتے ہیں۔ فی بلدت ابودیس، ابودیس شہر میں، شرق القدس، مشرق قدس شہر کے مشرق میں، مساء الجمعہ، جمعے کی شام۔ ترجمہ دیکھتے ہم۔ اصابت 3 فلسطینیین برصاص الجیش الاسرائیلی فی القدس، قدس شہر میں اسرائیلی فوج کی گولی سے، اسرائیلی فوج کی گولی سے 3 فلسطینی زخمی۔ قال الجيش الإسرائيلي إن 3 فلسطينيين أصيبوا أثناء محاولة شن هجوم على موقع لقوات الجيش الإسرائيلي مساء
أمس الجمعة وفقا لوكالة الأنباء الألمانية۔ جرمن نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ 3 فلسطینی کل جمعے کی شام کو اسرائیلی فوج کی ایک چوکی پر حملے کی کوشش کرنے کے دوران یا حملے کی کوشش کے دوران زخمی ہو گئی، زخمی ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے، الٹا ترجمہ کریں گے، جرمن نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ کل جمعے کی شام کو 3 فلسطینی اسرائیل کی فوج کے ایک چوکی پر حملے کی کوشش کے دوران میں زخمی ہو گئی۔ وكتب الجيش الإسرائيلي على موقع ٹویٹر، اور اسرائیل کی فوج نے ٹویٹر پر لکھا، تم إحباط هجوم قبل لحظات عندما رصدت قوات الجيش 3 فلسطينيين۔ چند لمحے پہلے اس وقت ایک حملہ ناکام کر دیا گیا جب فوج نے 3 فلسطینیوں کو دیکھا کہ وہ دھماکہ خیز مادہ پھینک رہے ہیں اور آتش گیر مولوتوف بم جلا رہے ہیں اور فوج کی چوکی پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَعِدُّونَ لِلْهُجُومِ عَلَى مَوْقِعِ الْجَيْشِ، اور فوج کی چوکی پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب فوج نے دیکھا کہ 3 فلسطینی دھماکہ خیز مادہ پھینک رہے ہیں اور مولوتوف بم جلا رہے ہیں اور فوج کے چوکی پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ من جانبها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس الشرق الأوسط۔ فلسطینی نیوز ایجنسی نے اپنی جانب سے کہا ہے، فلسطینی نیوز ایجنسی وفا نے اپنی جانب سے کہا ہے کہ 3 شہری اسرائیلی قبضے کی فوجوں کی گولی سے زخمی ہو گئے۔ 3 شہری، 3 مواطن شہری کو کہتے ہیں 3 مواطنین، 3 شہری جمعے کی شام قدس کے مشرق میں واقع ابودیس شہر میں اسرائیلی قبضے کی فوجوں کی گولی سے زخمی ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہ ترجمہ بھی مکمل ہوا ہے۔ مختصر سی خبر ہے۔ آج کل رمضان میں اس وقت خاص طور سے پریشان سے رہتے ہیں سب لوگ، لیکن بہرحال طلباء عزیز سے میں خاص طور سے گزارش کروں گا، آپ سبقاً طالبانہ انداز میں ان کو پڑھیے، سنیے، انشاءاللہ آپ کا بڑا فائدہ ہوگا اور دوسرے طلباء تک بھی پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف دیوانی ڈھانی، راجستھان، جودھپور۔